السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کو ہر پریشانی ہر مصیبت سے بچائے رکھے۔ یہ ویڈیو پھر ایک نماز کی اہمیت کے اوپر، نماز کی نور کے اوپر، نماز کی برکت کے اوپر یہ ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں نماز کے متعلق۔ آج میں جو بیان کرنے جا رہا ہوں یہ ہر مسلمان کو رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث ہے، اور یہ حدیث کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، کوئی من گڑت حدیث نہیں ہے، کوئی کمزور حدیث نہیں ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اگر آپ اس حدیث کو سن کر بھی اگر آپ نماز کا پابند نہیں بنتے ہیں تو یاد رکھیے آپ کہ صرف من میں اسلام مسلمان آپ اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ کی حدیث ہے اور یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے۔ بخاری شریف کے بعد مسلم شریف کا جو کتاب ہے حدیث کی اس کا نمبر آتا ہے، اور یہ حدیث میں مسلمانوں کے لیے جو لوگ اس نماز سے دور ہیں، نماز کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں مگر نماز کا وقت نہیں نکالتے ہیں۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج میں اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا ہے۔ یہ نعمت کسی اور نبی کو اللہ نے نہیں دیا ہے۔ نماز ہی وہ طاقت ہے جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم امتی اللہ پاک سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، ہم اپنی بات اللہ کو پہنچا سکتے ہیں۔ اگر ہمیں اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو آپ نماز پڑھیں، اپنے آپ کو، اپنا سر کو اللہ کے سامنے جھکا دیں، تب جا کر اللہ ہماری ہر بات مانے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں تم نماز کے ذریعے جو مانگو گے، جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا ہم ضرور تمہیں دیں گے۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں حضور پاک نے یہ تعلیم فرمائی تھی اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو کہ تمہارے سامنے کوئی بھی پریشانی ہو، اپنا پریشانی، اپنی مصیبت صرف اور صرف ایک ہی کائنات رب العالمین کے سامنے جا کر اپنے سجدہ ریز ہو جاؤ اور اپنی پریشانی اللہ کو اس نماز کے ذریعے بتاؤ۔ ویسے اللہ تعالیٰ کو یہ جاننے کے لیے ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہر پریشان حال کا پریشانی جانتے ہیں۔ لیکن ایک مثال یوں ہے، اگر مان لیجئے کسی والدین کا، کسی ماں باپ کا دو بچہ ہے اور دونوں رو رہا ہے، ماں باپ دیکھ رہا ہے، بچوں کی پریشانی جان رہا ہے، لیکن کیا ہی وہ بچہ دونوں میں سے اگر ایک بچہ جا کر اپنے ماں باپ کو اس کے گود میں جا کر کہے اماں مجھے یہ پریشانی ہے، اماں مجھے یہ چاہیے، ابا مجھے یہ چاہیے، تو اس والدین کے، اس ماں باپ کی دل اس کی بات سے خوش ہو جاتا ہے۔ اور جو بچہ نہیں کہتا ہے، پریشانی میں وہ بھی ہے، رو وہ بھی رہا ہے، کچھ چاہیے اسے بھی کچھ، اور وہ ماں باپ بھی جانتے ہیں، لیکن جو بچہ آ کر بولا اس کے لیے ماں باپ کا محبت، پیار دگنا ہو جاتا ہے، اور پہلے اسے ملتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور جو نہیں بولتا ہے ملتا اسے بھی ہے، لیکن ماں باپ کا دل اس کے لیے تھوڑا سا رنج و غم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جو مسلمان اپنی پریشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ میں کہتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں کے ساتھ فخر کے ساتھ کہتے ہیں دیکھو میرے فرشتے ہو، میرا یہ بندہ میرے سامنے عاجزی کر رہا ہے، میرے سامنے سجدہ ریز ہے، اسے معلوم ہے کہ میں ہی وہ اس کی مرادیں پوری کرنے والا ہوں، یہ کسی اور کے در پہ ہاتھ نہیں پھیلایا ہے، یہ صرف اور صرف میرے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے، تم گواہ رہنا کل قیامت کے دن میں اسے بخش دوں گا، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اب میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں جس حدیث میں ہم مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے۔ سب سے پہلے میں دو حدیثیں پڑھوں گا۔ سب سے پہلے میں مسلم شریف کی حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں جسے مجھے پڑھ کر میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ واللہ اگر آپ یہ حدیث پڑھ کر بھی، یہ حدیث سن کر بھی اگر آپ نماز نہیں شروع کرتے ہیں تو اللہ ہی آپ کو اپنے عذاب سے بچا سکتا ہے۔ اور یہ بھول جائیے آپ، اگر آپ اسی حالت میں اگر آپ کی موت ہو گئی تو آپ یاد رکھیے گا کل قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت بھی آپ کو نصیب نہیں ہوگی۔ اب وہ حدیث کیا میں وہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، بہت مشہور صحابی ہیں، ان کا یہ حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بندے اور کفر کے درمیان جو سب سے بڑا فاصلہ ہے، یعنی ایک مسلمان اور ایک غیر مسلمان، ایک مسلمان اور کافر کے بیچ میں سب سے بڑا جو فرق ہے وہ ہے نماز، صلاۃ۔
اب آپ سوچ سکتے ہیں اس حدیث میں آپ کے سامنے کلیئر کٹ میسج دیا ہوا ہے کہ آپ کیا ہیں. اگر مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کو کسی اور کے ساتھ شرک مکس نہیں کرتے ہیں، ملاتے نہیں ہیں، ان کے سامنے کسی اور کو آپ اپنا حاجت روا نہیں مانتے ہیں، تو اس کے بعد آپ اگر یہ کام نہیں کرتے ہیں، اگر آپ شرک نہیں کرتے ہیں، قبر پرستی نہیں کرتے ہیں، اور آپ اس کے بعد اگر آپ بے نمازی ہیں، تو یہ آپ کا ایمان کا پہلا مرحلہ ہے کہ آپ کس کیٹیگری میں آپ کھڑے ہیں. جب تک ایک مسلمان بے نمازی رہتا ہے، ایک کافر اور ایک مسلمان کے بیچ کا جو فرق ہے وہ ہے نماز. وہ نماز اگر آپ نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی کافر کے صف میں کھڑے ہیں. جب تک کہ آپ نماز کا پابند نہ بن جائے اور اپنے پچھلے گناہ جو نماز چھوٹ چکے ہیں ان سے توبہ کیجیے اور اللہ سے عہد کیجیے، اے اللہ آئندہ مجھ سے کبھی نماز نہیں چھوٹے گا، اور اے اللہ ہمیں تا حیات جب تک میری سانس چلتی رہے مجھے نماز پہ قائم دائم رکھ. اور یہ بھی اللہ سے دعا کیجیے، اے اللہ میری روح نماز کی حالت میں نکلے اور میں کلمہ شہادت پڑھتا ہوا میں اس دنیا سے جاؤں. اور ایک دوسری حدیث ہے کہ کتاب بحیقی ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں ایک صحابی رسول فرماتے ہیں، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، وہ فرما رہے تھے ایک دن ہمارے نبی پاک نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہیں حضور پاک، جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت کے روز نور بن کے اس کے سامنے اور نجات کا ذریعہ بنے گا. جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہوگا اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ ہوگا. یہاں تک کہ روز قیامت کا دن اس کا شمار جو دنیا کے سب سے ٹاپ کافر رہے ہیں، موسٹ وانٹڈ، ان کے ساتھ اس کا انجام ہوگا. وہ کون ہے؟ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. اب آپ سوچ لیجئے میرے مسلمان بھائیوں، آپ کس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں؟ یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ اپنے نبی پاک رحمت اللہ عالمین کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں، یا جو دنیا کے سب سے ٹاپ موسٹ کافروں میں سے ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں؟ میرے مسلمان بھائیوں، اب بھی وقت ہے. اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور نماز کو اتنی مضبوطی کے ساتھ پڑھیں، اتنی مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لیں کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آپ کے اوپر مصیبت کی پہاڑ ٹوٹ جائے، لیکن آپ کو نماز نہیں چھوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو نماز پہ قائم رہنے والا بنائے اور موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب سے گزارش ہے آپ میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں. آپ اگر اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو آپ بھی ثواب کا مستحق بن جائیں گے.